مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ ہم نے منہ ہی نہیں دیکھا. گڑی سلی اور لاشیں جو انہوں نے پیک کر کے ہمارے ہاں بھیجی ہیں. آپ کا بیٹا 2 دن اس کے پتھر پہ پڑا تھا، ٹیک لگا کے نا، زخمی تھا. وہ 2 دن زندہ رہا ہے، 2 دن فون کرتا رہا ہے، لیکن ادھر کوئی سروس، کوئی نیٹ نہیں تھا. وہ 2 دن تڑپ کے ویٹ کرتا رہا ہے، کسی نے کوئی مدد نہیں کی. جانور بھی ہو نا تو یورپ میں اس کو بھی بچایا جاتا ہے، لیکن ادھر انسانوں کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. سر کیا لینے آنا ہے کسی نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور ہم نے آپ کو اس گاڑی کا وہ منظر دکھایا جس گاڑی میں 4 گجرات کے نوجوان جو اپنے کزنوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے اسکردو کے لیے گئے تھے، اور پھر یہ کس طرح سے حادثہ پیش آیا کہ یہ چاروں نوجوان جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے گئے. آج میں جس گھر میں موجود ہوں، اس گھر کا نوجوان تقریباً 4 ماہ پہلے پاکستان آتا ہے، اور یہ وہ نوجوان تھا جسے ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی معیشت کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہم اس ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کس طرح سے ظلم کرتے ہیں، جب یہ داستان سنیں گے تو آپ بھی رونے لگ پڑیں گے. میرے ساتھ وہ باپ موجود ہے جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پردیس میں بتا دی ہے. جب ان کو اپنے بچوں کا سہارا نصیب ہوا تو بچہ جو اپنے ملک سے بہت بے پناہ محبت کرتا تھا، اس بچے کی تقریباً 500 میٹر گہری کھائی سے جب لاش نکالی جاتی ہے تو سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا. اور اس باپ کو جب پردیس میں پتہ چلا ہوگا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا تو ان پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. ان سے بات کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے، لیکن آپ کے سامنے ان کا موقف لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ٹورزم کے نام پر اربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم ٹورسٹ پر کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتے. یہ حادثہ کس کی غفلت سے پیش آیا، اور پھر اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی لاشوں کو تلاش کرنے میں اتنے دن کیسے لگا دیے، کس کی نااہلی تھی، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. انکل جی، بہت افسوس ہے آپ کا جوان بیٹا، بلکہ آپ کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں وہ بیٹا جو پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کو 500 میٹر گہری کھائی سے جب نکالنے کے لیے آپریشن کیا گیا تو کیا گزرا، کس طرح سے پتہ چلا آپ کو؟ سر میں جو وہ گاڑی ہے نا، اس کا مجھے کنفرم ہے کہ یہ گاڑی میرے بیٹے والی ہے جو اس نے رینٹ پہ لی تھی. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ ہم نے منہ ہی نہیں دیکھا. گڑی سلی اور لاشیں جو انہوں نے پیک کر کے ہمارے ہاں بھیجی ہیں. تو میں طرح سے وہاں سے لاشیں آئیں، اسی طرح سے تدفین کر دی. جی اور کیا کرتے. وہ 8-9 دن کے بعد جو باڈی کیسے ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے. کوئی اگر جانور بھی اگر دنیا سے چلا جائے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ 9 دن بعد اس کی کھلڑی اتر جاتی ہے، پتہ ہے. تو انکل جی، سلمان آپ کا بیٹا، یقیناً بیٹے ماں باپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں. سلمان کیسا تھا اور کب پاکستان آیا تھا؟ سلیمان بہت ہی لائق بچہ تھا. اس نے اٹلی میں جا کے نا تو میٹرک کیا، پھر مجھے کہتا ہے پاپا میں نا امیزون کا ایک کورس کرنا ہے، میں نے اس میں پیسے لگتے ہیں. میں نے بولا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ جو بننا چاہتے ہو بنو. میں تو یہ بھی کہتا تھا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، جو بھی آپ پڑھو. لیکن وہ کہتا تھا میں پاپا اکاؤنٹ مینیجر بننا چاہتا ہوں امیزون کا. میں ٹھیک ہے. وہ 1.5-2 سال وہ کورس کرتا رہا، پھر پڑھتا رہا. اس کے بعد اس نے وہ جو ہے نا ڈپلومہ حاصل کیا، ایگزام پاس کیا آن لائن. تو ابھی وہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے نا میں خود انویسٹ کروں اور اس کام کو میں سٹارٹ کروں، اٹلی بھی اور آہستہ آہستہ پاکستان بھی. پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتا تھا، کرنا چاہتا تھا، اس کا فیوچر کا تھا. اور دوسرا وہ چاہتا تھا کہ اگر میں پہلے جا کے جو ایڈونچر کروں گا نا نارتھ پاکستان میں، نارتھ میں، تو پھر میں لوگوں کو، یورپین کو
دکھاؤں گا, مطمئن کروں گا. میں گروپ لے کے آیا کروں گا ٹورسٹ, کیونکہ پاکستان بہت ہی پیارا ہے. میں نے دیکھا, ابھی میں خود جا کے دیکھتا ہوں. یہ جب اسکردو جا رہا تھا تو تب آپ سے بات ہو رہی تھی؟ جی, یہ اس کی باتیں تھیں. اور وہ پاکستان سے بہت پیار کرتا تھا, پاک آرمی سے, پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. ہر وقت وہ کہتا تھا کہ ہم بے شک اٹالین سٹیزن ہیں, لیکن ہمارا مرنا جو بھی ہے, ہمارا زندہ رہنا جو بھی ہے, وہ پاکستان پر ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. اتنی محبت تھی اپنے ملک سے؟ جی, اتنی محبت تھی. کوئی بھی بات ہوتی تھی تو کہتا تھا پاکستان زندہ آباد ہے. تو ابھی کیونکہ وہ ادھر بچہ تھا جب ادھر سے چلا گیا, ابھی وہ خود اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے وہ ادھر گیا. اور ہمیں کیا ملا؟ آپ کو بتایا تھا کہ میں ابو جی جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے, اسکردو جا رہا ہوں یا رابطے میں تھا, مجھے میسج بھیجے, مجھے پکچر بھیجیں, تو میرے ساتھ رابطے میں تھا. لیکن آج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ریسکیو والے آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا 2 دن اس کے پتھر پہ پڑا تھا, ٹیک لگا کے نا, زخمی تھا. وہ 2 دن زندہ رہا ہے, 2 دن فون کرتا رہا ہے, لیکن ادھر کوئی سروس, کوئی نیٹ نہیں تھا. وہ 2 دن تڑپ کے ویٹ کرتا رہا ہے, کسی نے کوئی مدد نہیں کی. اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر موبائل سروس تک نہیں تھی وہاں پہ؟ نہیں, وہ 2 دن ٹرائی کرتا رہا ہے فون پہ, آپ نمبر لگاتا رہا ہے, ڈائل کرتا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی کتنی نیگلیجنسی ہے کہ اتنا خوبصورت علاقہ اور وہاں پہ موبائل کی سروس ہی نہیں ہے؟ یہ پاکستان ہے سارے, ادھر کس چیز کی سروس ہے, کس چیز کی سروس ہے؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں کرپشن ہے. ہم تو ادھر پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ہم پاکستانی ہیں. ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہماری نسلیں ادھر گزری ہیں. ہمارے دادا پردادا, اس سے اوپر پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ہم اس علاقے کے قبائل ہیں. تو ہم تو پیار کرتے ہیں, یہ ہماری زمین ہے, ہماری مٹی ہے. ہمارے پاس اٹالین سٹیزن ہیں, ہم یورپین پاسپورٹ ہیں, لیکن پھر بھی ہم ہر وقت دل پاکستان کہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ کوئی بھی یورپ سے, اٹلی سے خاص کر, کیونکہ سارے اٹلی میں یہ جو ہے نا فیمس ہے یہ سٹوری, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی لڑکا ادھر آئے گا گھومنے کے لیے یا جائے گا, کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کوئی سیفٹی نہیں ہے. جانور بھی ہو نا تو یورپ میں اس کو بھی بچایا جاتا ہے, لیکن ادھر انسانوں کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. سر کیا لینے آنا ہے کسی نے؟ ہم آئیں گے, اپنے گھر بیٹھیں گے, گھومیں گے 10 دن اپنے گھر گاؤں میں, تو واپس جایا کریں گے.